بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے جی، ذہین باوقار شائستہ اماں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ایک چمکیلی صبح مکہ کی خواتین خانہ خدا کے قریب ایک جگہ جمع ہو کر خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ سب ہی خوش نظر آ رہی ہیں، مسکراہٹیں، کہکے، شور۔ وہیں دوسری طرف ایک باوقار شخصیت کی حامل درمیانی عمر کی خاتون خانہ کعبہ کے طواف سے ابھی فارغ ہوئی ہیں۔ وہ اپنی شخصیت سے ہی کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ نظر آتی ہے۔ ایک خاص طرح کا ٹھہراؤ، ذہانت اور مالی آسودگی ان کے بارونق چہرے سے ظاہر ہے۔ ایسے میں ایک اجنبی وہاں نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، خواتین کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا، اے مکہ کی عورتوں۔ یہ آواز سن کر ماحول پر وقتی طور پر خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود خواتین اس اجنبی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ شخص بولا، دیکھو میری بات سنو۔ وہ اپنی بات کی اہمیت کے پیش نظر کچھ دیر کے لیے رکا۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کی پوری توجہ اس کی جانب ہو جائے۔ اب وہ پرجوش لہجے میں وہ اہم بات انہیں بتانے لگا، تمہارے یہاں ایک نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، تو تم میں سے جس کسی کو بھی اس سے شادی کا موقع ملے وہ بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دے۔ یہ سننا تھا کہ خواتین اسے غصے سے ڈانٹنے لگی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے جو بتانے کے لیے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا؟ کسی نے اسے دیوانہ کہا اور کسی نے سودائی، اور ایک بار پھر اپنی گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ وہ باوقار خاتون بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص جو دراصل ایک یہودی عالم تھا، اپنی مقدس کتابوں کے علم کی بنیاد پر جو انکشاف کر گیا تھا، وہ حقیقت میں انہی قابل عزت خاتون کے لیے تھا۔ یہ طیبہ اور طاہرہ خاتون کوئی اور نہیں، مکہ کی بڑی تاجرہ اور امیر ترین خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب کرنا تھا اور انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سن 555 میں مکہ کے معروف تاجر اور مرد میدان خولید بن اسد کے گھر پیدا ہوئیں۔ ابابیلوں کے ذریعے ابرہہ کی بربادی کے واقعے کے وقت وہ 15 برس کی تھیں اور 5 پشتوں کے بعد ان کا نسب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد عرب کی ایک طویل جنگ حرب فجار میں مارے گئے تو ان کی ذمہ داری ان کے چچا عمر بن سعد نے سنبھال لی۔ ان کے قریبی عزیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہلے پہچاننے والے ورقہ بن نوفل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست حکیم بن حزام شامل ہیں۔ حکیم رضی اللہ عنہ ایک عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے 120 برس کی عمر پائی، جس کا نصف جاہلیت اور نصف اسلام کے سائے میں گزرا۔ معروف صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دادا اسد بن عبد العزیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کا جوڑی دار کہا جاتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ سے محض 9 فٹ کے فاصلے پر تھا اور دن کے مختلف اوقات میں دونوں گھر ایک دوسرے کے سائے میں آ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں میں شامل تھی جنہیں اللہ نے پاکیزہ دل، نرم زبان، کشادہ ہاتھ اور اجلے کردار سے نوازا تھا۔ وہ اسلام سے پہلے ہی بتوں سے نفرت کرتی تھی اور سچائی کی تلاش میں رہنے والے لوگوں میں شامل رہتی تھیں۔ ان کی پاک دامنی اور شائستگی کی وجہ سے مکہ کے جاہل معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ قریشی خواتین میں سیدہ کہلاتی تھی۔ انہیں ان کی حاضر جوابی اور ذہانت کے سبب جیدہ بھی کہا گیا اور طاہرہ کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود و نصارہ کی کتابوں میں تذکرے ملتے تھے اور عرب میں اس کی آمد کے بارے میں گفتگو معمول کا حصہ تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ باتیں معلوم تھیں، وہ ان خوشخبریوں میں دلچسپی بھی رکھتی تھیں اور ایسے کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی منتظر تھیں۔ ادھر اللہ اپنی مشیت سے انہیں ذہنی طور پر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے تیار کر رہا تھا، اور اس کا ایک ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ خواب تھے جنہیں بعد میں وہ سچ ثابت ہونا تھا۔ ایسے ہی خوابوں میں سے ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ چاند اور سورج جیسی ایک زبردست روشنی ہے جو ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کی آغوش تک پہنچتی ہے اور پھر اس سے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے اس خواب کا ذکر کیا۔ ورقہ نے سنتے ہی مبارک سلامت کا شور مچا دیا اور بولے، جلد ہی خدا تمہارے گھر کو اپنی روشنی سے منور فرمائے گا، اور یہ روشنی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آپ ان پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ وہ نبی خاندان قریش بنو ہاشم سے ہوگا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ہوتا بھی کیسے؟ خواب اب حقیقت جو بنتے جا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ تھے، مگر وہ دو بیٹوں ہند اور حالہ کی پیدائش کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح ثانی عتیق ابن آلہ سے ہوا جو بنو مخدوم میں سے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن آیا جب وہ بھی دنیا سے منہ موڑ کے، اور اب آپ رضی اللہ عنہا تھیں اور یتیم بچوں پر مشتمل گھر۔ انہوں نے اولاد کی تربیت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا اور آئندہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روایات کے مطابق ان کی باوقار شخصیت اور معاشرتی حیثیت کی وجہ سے کئی معززین حتیٰ کہ ابو جہل نے بھی رشتے کا پیغام بھیجا، مگر سیدہ طاہرہ کے لیے تو رب نے ایک عظیم اعزاز کا انتظام کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان رشتوں سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا نکاح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ابو جہل نے جل کر کہا کہ اسے قریش کے یتیم کے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ جزاک اللہ۔